مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی محمد اعظم سیفی صاحب ہیں اور آج ہم ان کی قبولیت احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم اعظم سیفی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتے ہیں پھر۔ جی رضی بھائی، دیکھیں، جہاں تک میری قبولیت احمدیت کی بات ہے تو دو وجہ ہیں جن کو دیکھ کر میں نے احمدیت کو قبول کیا اور اس بات کو جانا کہ احمدیت جو ہے وہ حق پر ہے، اور یہ جو مذہب ہے دیوبندی مذہب، کیونکہ میرا تعلق دیوبندی مذہب سے تھا، اور یہ جو مذہب ہے دیوبندی مذہب یہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ میرے احمدیت کو قبول کرنے کی جو ہے وہ ہے میرے والد صاحب کی استقامت، اور جو دوسری وجہ ہے وہ ہے مولویوں کا جھوٹ بولنا، کذب بیانی سے کام لینا، اس بات کا بھی پاس نہ رکھنا کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر میرے روبرو کلام پاک ہاتھ میں لے کر انہوں نے صحیح جھوٹ بولا ہے، اور اس بات کو لے کر جھوٹ بولا ہے جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ میں آگے جب واقعہ آئے گا تو میں اس میں بتاؤں گا جو ہمارے ساتھ حالات ہوئے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جھوٹ بول کر جو ہے نا وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہا کہ سچ ہمارے سامنے آ گیا اور جھوٹ جو تھا وہ سچ کے سامنے ہار گیا یا بھاگ گیا۔ ہمارا جو مذہبی رجحان تھا جب ہم دیوبندی تھے تو ہمارا مذہبی رجحان اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے والد صاحب کا جو رجحان تھا مذہب کے اندر وہ بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی جو ہے وہ مذہبی کتب پڑھنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جب تک کہ وہ کوئی دینی کتاب نہ پڑھ لیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، خواہ وہ رات کو کسی بھی وقت کام پڑ جائیں، لیکن جب تک وہ کتاب نہیں پڑھ لیں گے تب تک ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ ان کے اندر مذہب کی حقیقت کو جاننے کی دلچسپی بڑھتی رہی، کچھ سوالات ان کے دل و دماغ میں آیا کرتے تھے جن کو لے کر وہ مدرسوں میں جایا کرتے تھے، لیکن مدرسوں سے ان کو یہی جواب ملا کرتا تھا کہ آپ بس جو ہے وہ مسجدوں کے اندر چندہ دیتے رہیے اور مذہب کی باریکیوں میں نہ پڑھیے۔ بہرحال والد صاحب نے جانا کہ دیوبند کے جو یہ مولویان ہیں یہ صحیح باتیں نہیں کرتے اور ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب بھی نہیں ہیں۔ وہ بریلویوں کے پاس گئے، اسی طرح اہل حدیثوں کے اور شیعوں سے بھی ان کے تعلق تھے، سب کے پاس انہوں نے اپنے اپنے سوالات رکھے انہی کی مذہب کی کتب میں سے، یعنی دیوبندیوں کے سامنے دیوبندیوں کی کتب سے اور بریلویوں کے سامنے بریلویوں کی کتب سے، لیکن کوئی بھی ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تھا۔ پھر کسی نے ان کو بتایا کہ ایک فرقہ قادیانی بھی ہے، ان سے بھی تعلق کرو۔ بہرحال جیسے کیسے کوشش کر کے میری والد صاحب نے جو تھا نا وہ احمدیوں سے تعلق قائم کیے، ان سے کافی عرصہ تک جو ہے وہ بحث و مباحثہ بھی رہا۔ میرے پاس جو ہے نا وہ میرے والد صاحب کو جو اس وقت احمدیت کی طرف سے کتب ملی تھی وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، تو ان کے شروع میں ہی میرے والد صاحب نے جو ہے نا وہ بطور اعتراض کے کچھ باتیں نکالی تھی، اور یہ وہی اعتراض ہیں جو دور حاضر میں مولوی کرتے ہیں۔ تو غالباً اس وقت بھی مولویوں نے جو ہے نا وہ میرے والد صاحب کو اعتراضات بتائے ہوں گے کہ اس سوال کا جواب لینا، اس سوال کا جواب لینا، یا یہ اعتراض کرنا۔ بہرحال تو میرے والد صاحب کو جو جماعت احمدیہ کی ایک خاص بات پسند آئی وہ یہ کہ جب نظام جماعت کے بارے میں میرے والد صاحب کو بتایا گیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ نظام تو اسلامی نظام ہے اور اس کے اندر میں ضرور شامل ہونا چاہوں گا اگرچہ کہ میں احمدی نہیں ہوں۔ تو میرے والد صاحب نے بغیر احمدیت کو قبول کرے جو چندے کا جو نظام تھا اس میں میرے والد صاحب شامل ہو گئے۔ ایک عرصہ کے بعد تحقیق کرنے کے بعد 2005 میں میرے والد صاحب نے احمدیت کو قبول کیا، لیکن تب تک ہم نے احمدیت کو قبول نہیں کیا تھا۔ جب ہمارے والد صاحب نے احمدیت کو قبول کر لیا تو خاندان کی طرف سے اور محلے پڑوس کی طرف سے ان کی مخالفت ہونا شروع، جس کے اوپر والد صاحب نے ان کی چند ایک دعوتیں کر دی مولویوں کی۔ مولوی آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اب ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے، ان کا کوئی بائیکاٹ نہ کرے، اور یہ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ لیکن 2008 میں جب خلافت جبلی کا جو ہے نا خلافت جبلی کا پروگرام ہوا شہر سہارنپور کے اندر، وہاں پر جو تھا وہ
اتفاق سے جو فوٹوز اور ویڈیوز وغیرہ بنی تھی وہ لیک ہو گئی، جو مولویوں کے ہاتھ میں لگ گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ شہر سہارنپور کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ احمدیوں کی ہو گئی۔ تو لہٰذا انہوں نے اس کے متعلق جو ہے نا وہ چھان بین کرنا شروع کیا، اور اس بات کا پتہ لگایا کہ یہ جو احمدی ہیں ان کے درمیان میں دعوت اللہ کا کام کون کر رہا ہے، کون ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ احمدیت کی باتیں بتاتا ہے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں وہاں پر۔ تو انہوں نے جو تھا وہ پہلے تو والد صاحب کو بلا کر کہا کہ تم جو ہے وہ غلط راستے پر ہو اور احمدیت کو چھوڑ دو، یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ جھوٹا فرقہ ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ دیکھیں، کسی کے کہنے سے کوئی جھوٹا نہیں ہو جاتا اور کسی کے کہنے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ نے جھوٹ اور سچ کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہمارے پاس ہے قرآن کریم اور احادیث۔ یہ قرآن کریم رہا اور یہ رہی احادیث، تم ان سے جو ہے نا وہ احمدیت کو غلط ثابت کرو اور بتاؤ وہ کہاں غلطی پر ہے، ان کا کون سا عقیدہ غلطی پر ہے۔ وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی آ سکتا ہے، کیا یہ قرآن کے خلاف ہے؟ کیا اس طرح کی باتیں تم لوگوں کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں؟ کیا حدیث اس بات پر گواہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئے گا؟ تو بہرحال وہ ان باتوں سے لاجواب ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جانے کے بعد پھر جو ہے نا وہ مخالفت کے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے جو چھوٹے بہن بھائی تھے جو اسکولوں میں پڑھ رہے تھے ان کو اسکولوں سے نکلوا دیا کہ یہ قادیانی کے بچے ہیں، یہ آپ کے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال اس پر ہم نے صبر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دکان پر جا کر یہ بات کہی کہ یہ جو قادیانی تمہاری دکان پر سامان لینے کے لیے آتے ہیں یہ تمہاری دکان پر آج کے بعد سامان لینے کے لیے نہ آئیں، اگر آئیں تو یا تو ان کو بھگا دو، اور اگر تم ان کو سامان دیتے ہو تو ہم تمہاری دکان کو آگ لگا دیں گے۔ وہ بیچارے معصوم لوگ جو ہے نا وہ خوف زدہ ہو کر مولویوں کی ان دھمکیوں سے انہوں نے ہمیں راشن پانی دینا بند کر دیا۔ یہاں تک کہ جو ہم کاروبار کیا کرتے تھے، جس کام کو میں کیا کرتا تھا اور میرے بھائی کیا کرتے تھے، یہ وہاں تک بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر اس بات کو کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ دکان پر نہ رکھو۔ تو میرے جو استاد تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، سمجھدار ہے، اور ہم اس کو سمجھائیں گے۔ تو اس پر مولوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہ اپنے والد کو سمجھائے کہ وہ قادیانیت کو چھوڑ دے، وہ احمدیت کو چھوڑ دے، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو میرے استاد نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ درس و تدریس جو کرتے ہیں اس میں اس بچے کو لے کر آیا کروں گا، اور آپ اس کو وہاں پر سمجھایا کریں تاکہ یہ بعد میں جا کر اپنے والد صاحب کو سمجھائے۔ تو جب میں وہاں پر مسجد میں گیا، اچھا ایک بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے جب میں پڑھائی کیا کرتا تھا، میرے والد صاحب نے چھٹیوں کے دوران مجھے کیا نام جو ہے نا وہ یہ کہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ قادیان ہو کر آ جاؤ۔ غالباً اسی وجہ سے کہا ہوگا کہ آئندہ مخالفت کا جو سامنا کرنا پڑے گا اس میں طرح طرح کی باتیں تمہیں سننے کو ملے گی، تو کم سے کم ایک بار قادیان جا کر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو اس مخالفت کا اثر نہیں پڑے گا۔ غالباً یہی منشا میرے والد صاحب کا رہا ہوگا، ورنہ میری عمر تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، قریب میں کوئی 14-15 سال کا تھا، 8 کلاس میں پڑھتا تھا جب انہوں نے مجھے قادیان کے لیے بھیجا۔ ایک لڑکے کے ساتھ میں قادیان چلا گیا۔ قادیان جانے کے بعد میں نے دیکھا وہاں پر کلمہ بھی وہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کے بارے میں کہ احمدیت کیا ہوتی ہے، لیکن میری یہ عادت ہے کہ جب بھی دیواروں پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو قادیان میں جب میں گیا تو الحمدللہ میں نے دیکھا وہاں مسجدوں پر کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو نماز کے لیے بھی مجھے لوگ بلانے کے لیے آیا کرتے تھے، حالانکہ جب میں دیوبندی تھا تو کبھی کوئی نماز کے لیے اس طرح سے مولوی وغیرہ نہیں آتا تھا، لیکن میں نے قادیان میں جا کر دیکھا کہ وہاں لوگ جو تھے، جس جگہ پر ہم رکے ہوئے تھے، تو لوگ بلانے کے لیے آیا کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز کے لیے جائیے۔ تو بہرحال میں نے وہاں پر 15-20 دن میں رہا، میں نے نماز کی ادائیگی بھی کری، اور جس طرح سے ہم نماز پڑھا کرتے تھے بالکل اسی طریقے سے نماز جو ہے نا وہ ہم نے وہاں پر پڑھی، کلمہ بھی پڑھایا، پھر کچھ کلاسز بھی ہماری لگی، دین کی باتیں اس میں بتائی گئی۔ تو سب کچھ میں نے وہاں پر دینی ماحول دیکھا، اور ایک شرمندگی کا احساس بھی ہوا اس بات کو لے کر کہ یار ہم دین سے بالکل بھی وابستہ نہیں ہیں، ہم وہاں پر جو ہے وہ دنیا داری کے اندر ہی گھسے ہوئے ہیں۔ لیکن جب تک میں قادیان میں رہا تب تک یہ دین کا جوش میرے اندر رہا۔ 15 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو پھر وہی معمول ہو گیا جو پہلے سے تھا، مطلب اسی راستے پر میں آ گیا جس راستے پر تھا، یعنی نماز سے کوئی تعلق نہیں،
दीन की कोई बात ना करना, ना सुनना वगैरह वगैरह। बहरहाल तो मेरे उस्ताद जो थे ना, मुझे उस दरस व तदरीस के अंदर लेकर जाया करते थे। तो एक दफ़ा मैं वहाँ पर दरस व तदरीस के अंदर बैठा हुआ था, तो मैंने देखा वहाँ पर मौलवी साहब कह रहे हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, बहुत बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। और मैं बैठा हुआ सुन रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि यार ये मौलाना हैं, मस्जिद के अंदर बैठे हैं और इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो बाद की बात है, लेकिन ये तो मुनासिब नहीं है कि मस्जिद में बैठकर आप किसी को इस तरह से गंदी गंदी बातें करो। बाहर आदमी कहे तो एक बात भी है, लेकिन मस्जिद में तो बैठकर इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। बहरहाल ये बात मुझे बहुत लगी। फिर आगे वो गुफ्तगू करते रहे, कहने लगे कि इनका कलमा अलग है और मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ। उन्होंने कुरान करीम मंगवाया और कुरान करीम को हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद जो था वो कसम खाकर ये बात कही कि मैं कसम खाकर ये बात कहता हूँ, इनका कलमा अलग है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कुरान करीम अलग है, इनकी हदीसें अलग है और इनकी नमाजें सब कुछ अलग है। और ये बात उन्होंने हल्फिया कही कुरान करीम के ऊपर हाथ रखकर। ये बात जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई कि मैंने कहा ये तो सर ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब अगर अहमदी हैं तो हम खुद जो है ना वो कुरान करीम अपने हाथ में पकड़ कर लेकर जाते हैं। जब वो हमसे मंगवाते हैं वही कुरान करीम है जो हमने पढ़ा है और हमारे मौलवी साहब ने हमें पढ़ाया है, तो कुरान करीम तो अलग नहीं है। अच्छा, हमारे वालिद साहब की एंट्री बंद कर दी थी मस्जिद के अंदर कि आप मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारे वालिद साहब मस्जिद में ही नमाज पढ़ा कर, वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, घर में ही नमाज पढ़ा करते थे। और जब वो नमाज पढ़ा करते थे हम अपनी आंखों से देखा करते थे कि हाँ वो किबला रुख होकर नमाज पढ़ रहे हैं और जैसे नमाज पढ़ी जाती है बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़ते हैं। तो इस बात से मुझे एहसास हो गया कि ये लोग जो है वो सही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, फिर इनकी किस्म बयानी का एक और वाकया इन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया वहाँ पर, जिसमें मुझे भी शरीक होने के लिए कहा। मैं भी वहाँ पर गया तो इनके जो काजी थे, शहर काजी जो थे, उन्होंने तकरीर की वहाँ पर। और तकरीर करने के बाद इन्होंने कागज़ उठाए अपनी मेज़ पर से, और मैं मेज़ के बिल्कुल नज़दीक ही बैठा था। अपनी मेज़ से कागज़ उठाकर कहा कि इन कागज़ों के अंदर जो है ना वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के तमाम दावाजात जो जिनकी बुनियाद झूठ पर है वो सारे के सारे दर्ज है, जिसको देखने हो वो यहाँ आकर देख ले। और ऐसे करके उन्होंने टेबल के ऊपर कागज़ रख दिए। और जब मैंने वो कागज़ देखे तो रजी भाई आप यकीन करें वो कागज़ बिल्कुल कोरे थे, उन पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए कि देखो मेरे पास वो सबूत मौजूद है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा इतने बड़े मौलवी हैं, शहर के काजी हैं ये, और ये इस तरह सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और हमारी बेचारी आवाम वो क्या करती, किसकी मजाल है जो काजी साहब से ये कहे कि काजी साहब चलिए ठीक है आपने ये कहा है, दिखाइए इसमें क्या लिखा हुआ है। वो बेचारे आराम से बैठे हुए सुनते रहे। तो बहरहाल उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि मेरे वालिद साहब बिल्कुल भी टूटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, कि इनका बायकाट भी कर दिया है, बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया है और इनके बच्चों को जो है वो कामों पर से निकाल दिया है, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हिल रहे हैं। तो इन्होंने एक और तदबीर करी कि ये हमारे मामू के पास गए और हमारे मामू के पास जाकर कहा कि अपनी बहन को कहो कि उनको तलाक हो गई है और वो घर आकर बैठ जाए। तो बहरहाल हमारी वालदा साहब के पास हमारे मामू गए। हमारे मामू की बात हमारी वालदा साहिबा बहुत माना करती थी। तो हमारी वालदा साहिबा ने कहा कि भाई तुम जो कह रहे हो और मौलवी साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त ही होगा। लिहाजा हमारी वालदा जो थी वो हमारे वालिद साहब को छोड़कर हमारे मामू के साथ चली गई। उस वक़्त भी बहुत शोर व वावेला हुआ। मेरे वालिद साहब ने कहा कि देखो इस तरह से करना सही नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है मैं गलती पर हूँ तो आप एक काम करो, आप मौलवियों को बुलाओ। और वहाँ पर एक घर था कि उस घर की छत पर बैठकर जो है ना वो उनके मेरे दरमियान में गुफ्तगू हो जाएगी, सच क्या है झूठ क्या है तुम खुद फैसला करना, और ऐसी हरकतें ना करो कि मतलब बच्चों से उनकी माँ को तुम अलग कर रहे हो। तो इसके ऊपर जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे उन्होंने कहा कि बात तो दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने मौलवियों को जो था ना वो दावत दी और कहा कि आप जो है ना आकर अफजाल साहब से बात कीजिए। बहरहाल समियाना वगैरह बंधा और मौलवी साहब वगैरह भी आए, लेकिन जब मौलवी साहब ने देखा कि वो तो हिलने के लिए तैयार नहीं है और गुफ्तगू होकर ही रहेगी आज, तो उसी वक़्त जो था ना वो मेरी वालदा साहिबा का मामला चल रहा था। और लोग जो थे ना वो बड़ी कसरत से आए हुए थे गली के अंदर कि चलो देखेंगे क्या मामला है, क्योंकि सबके लिए ये बात एकदम अजनबी थी कि इससे पहले किसी को नहीं पता था कि अहमदियत क्या है, कादियानियत क्या है। तो बड़ी कसरत से लोग आए। तो मौलवियों ने उसी चीज़ का बहाना लेकर कहा कि अफजाल साहब से कहिए कि पहले वो अपने घर के मामलात ठीक कर ले, उसके बाद जो है वो मजहबी
بات چیت ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کہہ کر مولوی صاحب چلے گئے اور میرے ماموں جو تھے وہ میری والدہ صاحبہ کو ساتھ لے کر اپنے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جو تھا نا وہ 1 ڈیڑھ مہینہ ہم نے اسی ان کے تشدد میں گزارا کہ ہمیں سامان جب لینے کے لیے جانا پڑتا تھا تو 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، اور جب ہم سامان لے کر آتے تھے تو گالیاں بھی دیا کرتے تھے، بعض پتھر بھی مارا کرتے تھے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ سامان چھیننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس نہ میں ہمارے قریب جو ہے نا وہ 1 ڈیڑھ مہینہ ہمارا گزرا، لیکن ہمارے والد صاحب کے ماتھے کے اوپر شکن بھی نہیں آئے، وہ آرام سے خاموشی سے جو تھے نا وہ ان سب واقعات کو برداشت کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مولویوں نے کیا کیا کہ شہر لدھیانہ سے ایک مولوی کو بلایا جس کا نام حبیب الرحمان ہے، اور وہ بہت مخالفت بھی کرتا ہے جماعت کی پنجاب میں۔ اس کو بلایا، اس کو بلانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ تلوار لے کر اور کار کے اندر کھڑا ہو کر پورے شہر کا اس نے راؤنڈ لگایا اور تلوار لہراتا پھرتا رہا کہ قادیانیوں کو تو ہم جان سے مار دیں گے، ان کا تو سر جو ہے نا وہ ہم قلم کر دیں گے۔ اس کے بعد اس مولوی نے جو ہے نا وہ دوسرے مولویوں کو تجویز دی کہ دیکھو اگر اس کو ہلانا ہے نا اور اس کو خوف زدہ کرنا ہے تو تم جلسے کرو یہاں پر۔ تو جلسوں کے نام پر جو ہے نا وہ کافی پیسہ شہر کے لوگوں سے لیا گیا، خوب پیسہ انہوں نے جمع کیا، شہر شہر جا کر، گھر گھر جا کر، شہر میں گھر گھر جا کر انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے، اور لاکھوں کے حساب سے انہوں نے پیسے جمع کر کے بس 2 یا 3 جلسے کیے ہیں، جس میں ایک خاص ہمارے گھر کے سامنے کیا گیا، اور قریب کوئی آدھا کلو یا 1 کلومیٹر دور تک انہوں نے جو تھا نا وہ مائک لگائے اس کے اندر، تاکہ پورے شہر کے اندر آواز گونجے، اور جہاں جہاں احمدی ہے سب کہہ دے کہ ہم نے جو ہے نا وہ جلسے شروع کر دیے ہیں۔ بہرحال جلسے وغیرہ بھی انہوں نے کیے۔ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ ایک مصلحت کے تحت کہ ممکن ہے یہ آج رات جو ہے نا وہ یہ لوگ حملہ کر دیں، تم جو ہے نا وہ جو ہماری چاچی ہے ہندو محلے میں جو رہا کرتی تھی کہ تم وہاں پر چلے جاؤ، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہاں یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ بہرحال ہم اس رات جو تھے وہ اپنی چاچی کے گھر چلے گئے۔ جب ہم اب اگلے دن اپنی چاچی کے گھر سے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے یہ قادیانی کا گھر ہے، ان سے ہر قسم کا تعلق جو ہے نا وہ منع ہے۔ اسی طرح غلاظت انہوں نے ہمارے دروازوں کے اوپر پھینکی ہوئی تھی، اور پیشاب وغیرہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ اس کے اوپر بھی ہم نے صبر نہیں کیا، پانی سے دھو دھا کر جو تھا نا وہ گھر کے اندر ہم انٹر ہوئے اور گھر کے اندر ہی رہے۔ اس کے 2-3 دن کے بعد ہی یعنی 21 اگست 2008 کو جمعرات کا دن تھا، مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، انہوں نے ایک شرابی کو پکڑا، اور ایک شرابی کو پکڑ کر یہ کہا کہ تم جو ہے نا ان کے گھر پر حملہ کرو، یعنی پتھر مارو، اگر تم ایسا کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمہارا استقبال کریں گے۔ تو وہ شرابی تھا، اس نے ساری عمر میں شاید ہی کوئی اچھا کام کیا ہو، اس نے کہا میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر میرا استقبال کریں گے، کیونکہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جنت کا جیم بھی مجھے نصیب ہو۔ تو بہرحال وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ گلی محلے کے اور آس پڑوس کے جو دوسرے گنڈے تھے ان کو جو تھا وہ مولویوں نے یہ کیا کہ ہمارے گھر کے آس پاس کے جو گھر ہیں ان کے اندر ان کو چھپا دیا، کہ جب ان کے گھر پر پتھر بازی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ان کے والد نکل کر آئیں گے، تو جب نکل کر آئیں گے تم اسی وقت حملہ کر دینا، یہ ان کا پروگرام تھا۔ تو جب انہوں نے حملہ کیا تو ہم نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ اس طرح سے گھر کے جو ہے نا وہ کانچ کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ونڈو کی کانچ کے اوپر انہوں نے پتھر مارا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ ہم نے والد صاحب کو منع کیا تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں میں جا کر دیکھتا ہوں۔ بہرحال والد صاحب باہر نکلے تو جس شخص نے پتھر مارا تھا اس نے شراب پی رکھی تھی، کیونکہ شرابی تھا، وہ روز شراب پیا کرتا تھا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ تم نے پتھر کیوں مارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا میں نے کیا گستاخی کی ہے بتاؤ؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ دین کی باتیں دیکھو تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی، اگر تمہارے مولوی صاحب نے کہا ہے یہ تو تم کو چاہیے تھا کہ ان سے ثبوت لیتے، تم نے کوئی ثبوت نہیں لیا اور مینو ان تسلیم کر لیا اپنے والد صاحب اپنے مولوی صاحب کی بات کے اوپر۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ایک تو تم نے شراب پی ہوئی ہے، تمہیں ہوش نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، دوسرا یہ ہے کہ تم جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی حرکتوں کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہو، کبھی ایک بار بھی اپنے مولوی سے نہیں پوچھتے۔ تو اس کے اوپر وہ کہنے لگا کہ ہمارے مولوی جھوٹ تھوڑے نہ بولیں گے، ہمارے مولوی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے۔ اس کے اوپر مجھے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، اس نے تو ویسے ہی شراب پی رکھی ہے، آپ گھر کے اندر چلیے۔
تو اس کے اوپر اس نے شرابی نے کہا کہ تم درمیان میں نہ بولو، بڑے چھوٹے جب دو بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ والد صاحب نے بھی کہا کہ خاموش رہ جاؤ۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ پیچھے سے 4-5 لڑکے آئے اور انہوں نے ہمارے اوپر حملہ شروع کر دیا۔ بہرحال ہم نے والد صاحب کو بچا کر جو تھا نا وہ گھر کے اندر جو ہے وہ کر لیا اور باہر اندر سے دروازہ لگا دیا۔ وہ لوگ دروازے کے اوپر جو ہے وہ جو ہے نا وہ لاتے مارتے رہے، لیکن وہ دروازہ نہیں ٹوٹا، حالانکہ وہ صرف 4 پیچ کے اوپر ہی وہ دروازہ رکا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ 45 منٹ تک قریب وہ اس کے اوپر لاتے مارتے رہے، ہتھوڑے مارتے رہے، لیکن وہ لکڑی کا دروازہ نہیں ٹوٹا، تو وہ دروازہ نہیں نکلا ان سے۔ تو باہر شور بہت زیادہ ہو رہا تھا، نعرے لگ رہے تھے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ میرے والد صاحب کو بالکل بھی خوف نہیں ہے اس چیز کا کہ اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، لوگ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر انسان کو خوف ہوتا ہے، لیکن میرے والد صاحب کو بالکل بھی خوف نہیں تھا، اور میں اس چیز کو کوڈ کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ذرا بھی جو ہے نا وہ خوف نہیں ہے، حالانکہ ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ایسے حالات ہو رہے ہیں، کب دروازہ ٹوٹے گا، کب لوگ اندر آئیں گے، کب مار پٹائی شروع ہو جائے گی۔ لیکن میرے والد صاحب کے چہرے پر گھبراہٹ کے ذرا سے بھی آثار نہیں تھے۔ تو اسی درمیان میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ گھر کے اندر آئے، انہوں نے دروازہ کھلوایا والد صاحب کو فون کر کے کہ ہم آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ یہ محلے پڑوس کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ بہرحال دروازہ کھولا ہم نے تھوڑا سا، یہ 4-5 آدمی اندر آئے، اور اندر آنے کے بعد انہوں نے میرے والد صاحب سے یہ بات کہی کہ دیکھیں یہ جو جتنے بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں نا، ان کو واپس بھیج سکتے ہیں ابھی بھی، بس آپ ہمارے سامنے اس چیز کا اقرار کر لیجئے کہ آپ نے جو ہے نا وہ قادیانیت کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے توبہ کر لی ہے، اور آپ جو ہے نا وہ پہلے کی طرح دیوبندی ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ رکھا ہے قرآن کریم اور یہ رکھی ہے حدیث، یہ جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں اور جو مجھے مارنے کے در پر ہے، ان میں سے آپ کسی کو بھی بلا لائیے، اگر انہوں نے قرآن اور حدیث سے مجھے غلط ثابت کر دیا، آپ اگر دیوبندی کہیں گے تو میں دیوبندی بن جاؤں گا، آپ بریلوی کہیں گے تو میں بریلوی بن جاؤں گا، مجھے اپنا ایمان اور اپنی جان پیارا ہے۔ اگر آپ کہو گے زبانی کلامی کہ چھوڑ دو، تو ایسے تو نہیں میں چھوڑوں گا۔ ہاں اگر آپ نے چھڑوانا ہے تو قرآن اور حدیث سے اس چیز کو ثابت کیجیے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے مرو۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اسی کا انتظار کر رہا ہوں، کب دروازہ ٹوٹے، کب یہ لوگ آئے اور کب مجھے مارے، میں انتظار ہی اس چیز کا کر رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے جا کر جو تھا نا وہ پبلک میں اس چیز کو مشہور، اس چیز کا کہہ دیا کہ کیا نام، یہ تو منع نہیں کر رہا ہے، یہ تو ابھی بھی احمدی ہی رہے گا، یہ قادیانیت سے توبہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ان کی کارروائی شروع ہوئی۔ اسی درمیان میں والد صاحب نے جو تھا وہ پولیس کو فون کر دیا تھا، تو پولیس کے 5-7 آدمی آ کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن بعد میں دیکھا کہ یہ جو پہلے تو صرف چند لوگ ہی تھے، لیکن چونکہ انہوں نے گھروں کے اندر چھپائے ہوئے تھے، وہ سب بھی باہر نکل کر آ گئے، اور یہ 15-20 سے جو تھا نا وہ کب 10-15 ہزار بن گئے کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو انہوں نے جو تھا وہ لاتے وغیرہ مارنا شروع کر دی اس کے اوپر، وہ دروازہ نہیں ٹوٹا۔ بہرحال پولیس والوں نے ڈنڈے ڈنڈے مار کر ان کو ایک طرف کیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ پیچھے کا جو دروازہ تھا، جو لوہے کا دروازہ تھا، اس سے انٹر ہونے کی کوشش کی، اسے بھی بہت توڑنے کی کوشش کی۔ تو جب لکڑی کا ہی نہیں ٹوٹا، لوہے کا کہاں ٹوٹتا؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ ہتھوڑا لے کر اس دروازے کو جو تھا نا وہ دیوار سے ہی نکال دیا۔ دیوار سے نکالنے کے بعد یہ گھر کے اندر انٹر ہو گئے۔ انٹر ہونے کے بعد انہوں نے جو تھا نا وہ گھر کی چھان بین کرنا شروع کی، تو ہم ان کو نہیں ملے کیونکہ ہم اوپر کے کمرے میں تھے اور ہم نے لائٹ ساری آف کر دی تھی تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس کمرے میں ہیں۔ تو ہمارے گھر کے سامنے ہی ایک گھر تھا، وہ اپنی ونڈو سے سارا کچھ دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی ونڈو سے ہماری ونڈو بالکل آمنے سامنے تھی، اور ہماری ونڈو چونکہ کھلی ہوئی تھی تو ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے شور مچا کر کہا کہ وہ نیچے کے روم میں نہیں ہے، وہ اوپر کے روم میں ہے، سامنے والے روم میں۔ تو جب انہوں نے سنا، جو تشدد کرنے والے جو وہ گنڈے تھے وہ اوپر کی طرف گئے اور انہوں نے دروازہ توڑتے ہی سب سے پہلے انہوں نے میرے والد صاحب کے سر میں چوپر مارا، جس بالکل سامنے سر کے بالکل بیچوں بیچ چوپر مارا، پھر ایک نے سائیڈ سے مارا، ٹھیک ہے، تو 2 چوپر لگے جس کی وجہ سے میرے والد صاحب جو تھے نا وہ نیچے گر گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تلوار ماری جو میرے والد صاحب کے بائیں ہاتھ پر کوہنی سے نیچے کے حصے میں لگی۔ اس سے میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا اور مطلب ایک تلوار لگی اور سر میں 2 چوپر لگے تو میں نیچے گر گیا۔ میں نے
میں نے سوچا کہ اگر میں حرکت کروں گا تو یہ لوگ مجھے مارتے رہیں گے، لہٰذا میں کوئی حرکت نہیں کرتا تاکہ ان کو یہ لگے کہ یہ مر گیا ہے۔ تو اس کے اوپر میرے والد صاحب نے جو ہے نا وہ بالکل بھی حرکت نہیں کری، لیکن ان میں سے کچھ تھے ظالم ایسے جو یہ چاہتے تھے کہ والد صاحب کی جو گردن ہے نا وہ دھڑ سے الگ کر دی جائے۔ تو انہوں نے یہی سوچ کر میرے والد صاحب کی گردن پر آری بھی چلائی، لیکن وہ گردن پر نہ چلتے ہوئے، چونکہ اندھیرا تھا وہاں پر، گردن پر نہ چلتے ہوئے آنکھ کے پاس وہ آری چلی۔ تو جب وہ آری میری والد صاحب کی آنکھ کے پاس چلی، میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک دم الٹ گئے، مطلب پیٹ کے بل ہو گئے۔ تو ان میں سے کسی نے جو تھا وہ میرے والد صاحب کی ٹانگ پکڑ کر کھینچا، اور ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کے بعد کہا کہ یہ تو مر گیا ہے اور اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ شور مچاتے ہوئے کہ وہ ہم نے مار دیا ہے، ہم نے مار دیا ہے، ہم نے مار دیا ہے، وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ ہماری بھی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے والد صاحب کو جو ہے وہ اس طرح سے دکھ دیا اور اس طرح سے مارا۔ ہم نے بھی جو ہے نا وہ رونا چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے والد صاحب کو مار دیا۔ بہرحال جب وہ سب چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی والد صاحب اٹھے اور کہا کہ بچے چپ ہو جاؤ، مجھے ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تو والد صاحب کا خون چونکہ بہت زیادہ بہہ رہا تھا، شوگر کے اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، میں نے نیچے سے پانی کی بالٹی بھری اور پانی کی بالٹی بھرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر ڈالی کہ تاکہ تھوڑا سا آرام ان کو ملے اور خون کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو، خون کی کمی نہ ہو۔ لیکن خون رک نہیں رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو ابھی تو زندہ ہیں لیکن کب تک رہیں گے، اگر خون نکلتا رہے گا تو خون کی کمی سے وفات ہو جانی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب یہ لوگ گھر کے اندر انٹر ہوئے تو ہماری جو بائکس وغیرہ تھی ان کو بھی توڑ دیا تھا انہوں نے، تاکہ یہ جو ہے نا وہ بائک وغیرہ پہ باہر نہ جا سکے۔ تو میں بھاگ کر جو ہے وہ پولیس والے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ سر انہوں نے تو اندر جو ہے نا وہ اپنا آپ باہر ہی کھڑے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے، ہم نے کنٹرول روم فون کر کے پولیس کی گاڑیوں کو بلایا تو تھا، لیکن بھیڑ اتنی ہے کہ پولیس کی گاڑی آدھا کلومیٹر پہلے ہی ان لوگوں نے روک لی اور اندر آنے ہی نہیں، یعنی اس قدر کے لوگ جو تھے نا وہ کے لیے آئے تھے میرے والد صاحب کو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ چلے ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، ابھی میرے والد صاحب کی حالت بہت خراب ہے، وہ زندہ ہیں، آپ ایک کام کیجئے، ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالیے۔ تو اس پولیس والے نے کہا کہ جب تک کار نہ ہو تو نکالنا مشکل ہے، کیونکہ بائک پر اگر لے کر جائیں گے تو ان لوگوں کی نظر پڑ جائے گی اور یہ پھر سے حملہ کر دیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ پڑوس میں ہی ایک بندہ رہتا ہے جو گاڑی چلاتا ہے، آپ اس سے گاڑی لے لیجیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں اس سے جا کر۔ تو جب اس سے بات کرنے گئے تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میں اپنی گاڑی نہیں دوں گا، تم نے جو کرنا ہے کر دو۔ تو پولیس والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ تو ان کے درمیان میں ایک شخص تھا جس کا نام شکیل تھا، وہ ہمارے علاقے کا جانا بندہ تھا، وہ اس پبلک کے بیچ میں کھڑا تھا۔ ایک پولیس والے کی نظر اس پر پڑی اور وہ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کی کمر پہ ریوالور لگائی اور ریوالور لگانے کے بعد کہا کہ اب اس آدمی کو تم ہی یہاں سے نکال سکتے ہو، اگر تم نے منع کیا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، بعد میں جو ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ تو اس نے شکیل نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے گاڑی دے دیجئے اور اس آدمی کو میری بائک کے اوپر پیچھے بٹھا دیجئے اور میں دیکھتا ہوں کہ کون جو ہے وہ اس کو مارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس آدمی کے پیچھے گاڑی پر میں بھی بیٹھوں گا، اگر ذرا بھی کچھ ہوا اور اس آدمی کو خروش بھی آئی تو ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن تجھے میں نے مار دینا ہے۔ تو بہرحال بائک لے کر آئی گئی، بائک اس نے چلائی، پیچھے میرے والد صاحب بیٹھے، اس کے پیچھے ایک پولیس والا تھا۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے بیچ میں کو پولیس والے نے ریوالور لگائی ہوئی تھی شکیل کی کمر کے اوپر، کہ اگر اس نے ذرا بھی ہوشیاری کی یا ذرا بھی کچھ ہوا تو میں نے گولی چلا دینی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس 20-25 یا 30 ہزار میرے خیال سے وہ پبلک ہوگی، اس کے درمیان میں کو وہ شخص نکال کر میرے والد صاحب کو لے گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جس شخص کو مارنے کے لیے وہ آئے تھے کب ان کے درمیان سے نکل کر جو تھا نا وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ تو میرے والد صاحب کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، ہم اس وقت تک گھر کے اندر ہی تھے۔ تو یہ جو لوگ مارنے کے لیے آئے تھے میرے والد صاحب کو، ان کا ارادہ یہ تھا کہ جو دوسرے احمدی ہیں جو ہمارے گھر کے قریب ہی رہا کرتے تھے کہ ان کے اوپر بھی حملہ کریں۔ تو لہٰذا یہ میرے والد صاحب کے اوپر حملہ کرنے کے بعد ان لوگوں کی طرف گئے اور وہاں جا کر ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کی اور ان کے گھر کو بھی تہس نہس کر دی۔ تو ہمارے گھر کے سامنے جو گھر تھا ان کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ میرے والد صاحب صحیح سلامت ہیں، ابھی وہ وفات نہیں پائے ہیں، ابھی وہ نہیں مرے ہیں۔ انہوں نے فون کر کے ان لوگوں کو بلایا کہ تم یہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نے مار دیا ہے، ہم نے مار دیا ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے۔
تو جب ان کو اس چیز کا علم ہوا وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن جب وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے اس وقت تک جو تھا نا وہ پولیس کی گاڑیاں اندر آ چکی تھی اور انہوں نے حالات سنبھال لیے، انہوں نے ہوائی فائرنگ وغیرہ کی، لاٹھی چارج وغیرہ بھی کیا اور انہیں مار مار کر وہاں سے بھگایا۔ بہرحال یہ 5-7 گھنٹے ہم نے جو گزارے بس وہ ساری عمر ہمیں یاد رہیں گے۔ وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پبلک جو تھی نا وہ مارنے کے لیے آئی تھی، اور کیا نام جو ہے وہ خون وغیرہ بھی جو میرے والد صاحب کا ہے، گھر کی جو حالت انہوں نے کی تھی وہ سب کچھ آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ جائے گا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ یہ وشے یہ ہے کہ یہاں پر ہماری گلی میں گلی نمبر 2 میں ایک صاحب قادیانی ہو گئے ہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمارے نبی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، کرشن کی، سب لوگوں کی برائی کی ہے۔ اور اس تنظیم نے صرف اللہ کی برائی نہیں کی، اس نے ہندوستان کی آزادی میں بھی بہت بڑا رخنہ ڈالا ہے۔ کی وجہ سے 50 سال بعد ہمارا ملک آزاد ہوا۔ 50 سال پہلے ہو چکا ہوتا اگر یہ آدمی نہ ہوتا۔ یہ انگریز کا پکا پٹھو تھا اور اسی کی وجہ سے ہمارا ملک 50 سال بعد آزاد ہوا۔ اسی وجہ سے ہمارے شہر میں بھی ہمارے بچوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ ہمارے بچوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قادیانیت کے تعلق سے جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے عقیدوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے باہر چلے جائیں اور ان لوگوں کو یہاں شہر میں رہنے کا حق نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے اور ہم اپنے مذہبی مسئلے پر کسی چیز کو برداشت آ گیا بھائی سب کو جتنے کرے تھے آ گیا سب۔ بھائی سامنے سے ہٹ جاؤ، بھائی سامنے ضروری ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر قادیان میں اس بات کی خبر پہنچ چکی ہے، سہارنپور میں جو حملہ ہوا ہے احمدیوں کے اوپر اس طرح سے، اسی وقت جو تھا نا وہ قادیان سے ایک گاڑی روانہ ہوئی ہمیں لے کر جانے کے لیے۔ تو اگلے دن چونکہ جمعہ تھا، ہم نے پورا دن جو تھا نا وہ کیا نام پولیس اسٹیشن میں ہی گزارا۔ پولیس والوں نے کہا کہ اس سے اچھی جگہ نہیں ہے آپ کو رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر ان کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ تم کسی دوسرے گھر میں چھپے ہوئے ہو تو انہوں نے وہاں پر بھی آ کر حملہ کرنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم یہاں پولیس کی نگرانی میں ہی رہو۔ تو بہرحال ہم پولیس اسٹیشن میں ہی رہے، وہاں پر ہماری رپورٹ وغیرہ بھی لکھی گئی اور جو چوٹیں ہمیں لگی تھی اس کی مرہم پٹی کی گئی، کیونکہ میرے بڑے بھائی کے بھی سر میں انہوں نے جو ہے نا وہ ہتھوڑا مارا تھا، تو اس کی بھی مرہم پٹی وغیرہ کی گئی۔ تو ہم کچھ کیا نام اس دن جو تھے نا ہم وہ جمعے کے دن ہم وہیں رہے، اور شام کو قادیان سے پھر گاڑی آئی تو یہی فیصلہ ہوا کہ اب شہر سہارنپور میں رہنا مناسب نہیں ہے، جان کو خطرہ ہے، لہٰذا قادیان میں جو ہے نا وہ لے کر ان کو جایا جائے اور وہاں پر ان کے رہنے کھانے اور پینے کا انتظام کیا جائے، اور ان کے والد صاحب کو بھی وہیں پر بلا لیا جائے اور جو ہاسپٹل ہے نور ہاسپٹل وہاں پر ان کا علاج کیا جائے۔ تو اگلے دن جو تھے پھر ہم وہ کیا نام قادیان کے لیے روانہ ہو گئے اور پھر ہم نے وہاں سے ہجرت کر دی۔
اس کے بعد پھر ہم نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ حق پر تھے۔ اچھا، تو جب ہم قادیان پہنچ گئے، قادیان جانے کے بعد جو تھا نا وہ ہماری والدہ صاحب، ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ ہماری والدہ صاحبہ جو تھی نا وہ پیچھے رہ گئی، تو ہمیں بڑی کمی ان کی محسوس ہوئی کہ ہماری والدہ صاحبہ پیچھے رہ گئی۔ تو رشتہ داروں کو ہم نے کہا کہ ان کی کوئی خیر و خبر ہو، کوئی بات ہو تو ہم تک پہنچاتے رہنا۔ تو ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے جو تھا نا وہ فون آیا کرتا تھا کہ یہاں پر تو یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں بڑے بڑے، اور تمہاری والدہ کو جو ہے نا انہوں نے ام المومنین کا خطاب دیا ہے۔ تو میری والدہ صاحبہ کو انہوں نے ام المومنین کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، حالانکہ یہ اتنے احمق لوگ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ام المومنین کا جو ٹائٹل ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے۔ بہرحال اب جو مولوی تھے وہاں کے، وہ جو جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، اسی دوران میں خبر آئی کہ اس کا جوان لڑکا جو تھا نا وہ حالانکہ بہت اچھا تیرنے والا تھا، میں پرسنلی اس کو جانتا ہوں، بہت اچھا تیرا کرتا تھا، اس کے متعلق خبر آئی کہ وہ نہر میں ڈوب کر مر گیا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ مولویوں نے میری والدہ صاحبہ کے نام پر خوب پیسے جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ قادیانیوں کی جو وہ افضال قادیانی کی جو بیوی ہے ان کی رہائش کا جو ہے نا وہ انتظام کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ ان کے بچے اور ان کا شوہر تو چھوڑ کر ان کو قادیان چلا گیا ہے، تو لہٰذا ان کے نام پر جو ہے نا وہ آپ پیسے دو۔ تو انہوں نے اسی طرح سے ہر مسجد سے، ہر علاقے سے جو تھا نا وہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیا، لیکن میری والدہ صاحبہ کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ ہماری والدہ صاحبہ نے بعد میں ہمیں بتایا، تو ہم نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیا وہ پیسے آپ کو ملا کرتے تھے جو یہ مسجدوں سے لیا کرتے تھے آپ کے نام پر؟ میری والدہ صاحبہ نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا کرتا تھا۔ ہمارے جو ماموں تھے ان کی نظر چونکہ پراپرٹی پر تھی، وہ لالچی تھے، تو جب تک میری والدہ صاحبہ نے اپنا پشتینی مکان ان کے نام نہیں کر دیا تب تک تو انہوں نے ان کو صحیح طریقے سے رکھا، لیکن جس دن میری والدہ صاحبہ نے اپنا مکان ان کے نام کر دیا، انہوں نے اسی وقت سے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا کہ میری والدہ اگر چائے بھی مانگا کرتی تھی تو میری مامی ان کو پہلے کھری کھوٹی سنایا کرتی تھی، اس کے بعد چائے دیا کرتی تھی، اور کھانا بھی جو دیا کرتے تھے وہ اس جگہ پر رکھ کر دیا کرتے تھے جہاں پر کوڑا رکھا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اوقات ہے، تم یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ تو بعض دفعہ میری والدہ صاحبہ کو گھر سے نکال بھی دیا کرتے تھے، جس کے اوپر میری والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ دروازے کو پیٹ پیٹ کر کہا کرتی تھی کہ مجھے گھر کے اندر لے لو۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے رشتہ دار ہم تک پہنچایا کرتے تھے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ اس طرح سے سلوک ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو کہا بھی کہ آپ جو ہے نا ایک مرتبہ ان سے ہماری بات کرا دو، تو وہ بس خوف زدہ تھے اسی چیز کو لے کر کہ کیسے بات کرائیں، ابھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگر کسی کو بھنک پڑ گئی تو پھر سے وہی حالات ہو جائیں گے جو آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں، تو ہر انسان ڈرتا تھا۔ تو میری والدہ صاحبہ تب عورتوں کی تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ نکلا کرتی تھی، کبھی کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں، ان میں بھی میری والدہ کو شریک ہونے کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو ان کی جو صدر تھی، تبلیغی جماعت کی جو صدر تھی، وہ میری والدہ کو دیکھا کرتی تھی اور بڑا افسوس کیا کرتی تھی کہ اس کے بچے بھی نہیں رہے ہیں اور اس کا شوہر بھی نہیں رہا ہے، اس عمر میں آ کر یہ عورت اکیلی ہو گئی۔ تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا، انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے بچوں کی کم سے کم ملاقات نہ صحیح تو کم سے کم بات ہی ہو جائے۔ تو انہوں نے میرے بھائی کے دوست کو بلایا جو کہ ان کا رشتہ دار تھا، اور کہا کہ تم اپنے فون سے جو تھا نا، تم اپنے فون سے جو ہے وہ اس عورت کی بات کرا دو ان کے بچوں سے۔ تو میری والدہ صاحبہ سے بہرحال بات کرائی گئی، ہماری والدہ سے بات ہوئی، بات ہونے کے بعد میری والدہ نے کہا کہ میں غلط لوگوں کے پیچھے آ گئی اور میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ۔ تو اس کے اوپر پھر میں شہر سہارنپور گیا اور اپنی والدہ صاحبہ کو جو تھا نا وہ لے کر چھپتے چھپاتے، میری والدہ صاحبہ وہاں سے بھاگی کیونکہ نظر بھی رکھتے تھے کہ کہاں جا رہی ہیں کہاں نہیں جا رہی ہیں، تو چھپتے چھپاتے میری والدہ صاحبہ وہاں سے بھاگی، پھر اپنی والدہ صاحبہ کو لے کر جو تھا وہ قادیان میں پہنچا۔ اس طرح سے جو تھا نا وہ میری والدہ صاحبہ کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا کہ ہماری والدہ صاحبہ کو بھی روک نہ پائے، اور بہت ہی کم عرصے میں جو تھا نا وہ والدہ صاحبہ کے اوپر حقیقت کھل گئی اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی اور احمدیت قبول کر لی انہوں نے۔ اس کے بعد پھر میرے والد صاحب نے کیا کیا کہ مجھے اور میرے سے جو چھوٹے دو بھائی ہیں ان کو وقف کر دیا۔ وہاں سے پھر ہماری تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا کہ آیا ہم احمدی کیوں ہیں اور ہم مسلمان کیوں تھے۔ تو چونکہ اتنی قابلیت تو میرے اندر نہیں تھی، مطلب میں مذہب سے اتنا واقف نہیں تھا، نہ میں نے مذہبی کتب پڑھی ہوئی تھی، قرآن کریم پڑھا ہوا تھا وہ بھی صرف بغیر ترجمے کے۔ حدیث تو میں نے کبھی اپنی اس عمر میں کھول کر بھی نہیں دیکھی کہ حدیث ہوتی کیسی ہے یا حدیث کہتے کس کو ہے۔
تو میں نے ایک معیار بنایا رضی بھائی کہ سب سے پہلے میں اس بات کا جواب دوں کہ میں احمدی کیوں ہوا. اس سے پہلے مجھے اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں تھا. ایسی کیا وجہ تھی کہ میں مسلمان تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، یا کوئی اور بھی ثبوت ہے جس سے میں کسی مخالف اسلام کو یا کسی غیر مذہب کو یہ چیز ثابت کر دوں کہ ہاں دیکھو مسلمان ہی جو ہے وہ حق پر ہیں اور اسلام ہی حق پر ہے. یہاں سے میں نے معیار بنایا. تو جس معیار پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اسی معیار پر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا. اور جس معیار پر میں نے دیکھا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اسی معیار پر رکھ کر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام بھی سچے ہیں. سب سے پہلے میں نے جو معیار بنایا تھا وہ بنایا تھا پیش گوئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی بات ایسی کہی ہے جس کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیں؟ جیسے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جو عالمین ہے یہ پلورل ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب. تو دور حاضر میں ہم اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور تمام دنیا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ گیلیکسی کے اندر اس دنیا کے علاوہ اور بھی دنیایں موجود ہیں. تو سائنس تو آج اس بات کو کہہ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ بات کہی تھی جب سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اسی طرح یہ بات کہ جو پہاڑ ہے وہ اپنی دوری پر گھوم رہے ہیں، کیا تم ان کو استھر رہتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی ایک جگہ پر جامد رہا ہوا دیکھتے ہو؟ یہ جامد نہیں ہے بلکہ یہ اپنی دوری پر گھوم رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کس نے بتائی؟ انسان تو کوئی بتا نہیں سکتا، کیونکہ انسان کو تو اپنے متعلق ہی یہ بات نہیں پتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد زندہ رہے گا یا مر جائے گا. ایک لمحے کا اس کو نہیں پتا ہے کہ ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا. تو اس چیز سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے سچے نبی تھے، اور وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتایا کرتی تھی جو کئی سو سال کے بعد جا کر پوری ہوئی. یہی چیز میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیوں کے اندر بھی تلاش کرنے کی کوشش کی، اور مجھے ایسی پیش گوئیاں نظر آئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیوں میں جو آئندہ وقت کے لیے تھی. جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیش گوئی ہے کہ میں تجھے اسلام کی ایک بڑی جماعت عطا کروں. اب دور حاضر میں اس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں جو ہے وہ الحمدللہ احمدیت پھیل چکی ہے. ایک بہت بڑی جماعت جو ہے نا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا دوں. تو کیا دور حاضر میں ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ آج کے دور میں بلکہ اس سے پہلے کے دوروں میں بھی پورا ہوا اور آج کے دور میں بھی اپنی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے. تو میں نے جو تھا نا وہ اس معیار کے اوپر جو تھا نا جو میں نے خود بنایا، اس معیار کے اوپر جو ہے نا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا، اور میں نے دونوں کو برابر پایا. پھر بعد میں جیسے جیسے علم ہوتا چلا گیا، قرآن کریم نے جو معیار بیان کیا ہے پھر اس کے اوپر بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دونوں کو رکھ کر دیکھا، اور الحمدللہ اس پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت تھی وہ ایسے ہی ثابت ہوئی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے. تو یہ مختصر سے حالات ہیں میرے احمدیت کے قبول کرنے کے. سیفی بھائی جزاک اللہ. آخر میں اگر آپ کے پاس کوئی پیغام ہے مخالفین جو ہیں جماعت کے ان کے لیے؟ جی ان کے لیے بس میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں آپ کے مولوی صاحبان آپ کو جو باتیں بتاتے ہیں آپ انہیں سنیں تو ضرور، لیکن انہیں عمل میں لے کر آنے سے پہلے یا ان پر یقین کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ خود سے تحقیق ضرور کہ آیا کیا وہ بات ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر وہ بات ہے تو کس تناظر میں ہے، جس نے وہ بات لکھی ہے اس کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے. مولویوں کے مطالب کی طرف نہ جائیں آپ. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بات پر اپنا مطلب اخذ کر کے وہ بیان کرے، جبکہ سامنے والے کا وہ منشا بھی نہیں ہے. تو جو باتیں آپ کے مولوی صاحبان آپ کو بتاتے ہیں بے شک آپ ان کو سنیں،
کے بعد تحقیق کریں کہ کیا وہ بات ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس تناظر میں ہے. اور اس طرح کی باتوں پر تو بالکل بھی یقین نہ کریں، کیونکہ قرآن کریم کی کسی آیت میں اور کسی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ تم اگر اس کو قتل کر دو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کریں. جی شکریہ، بس یہی میرا پیغام ہے. ٹھیک ہے سیفی بھائی، جزاک اللہ. آخر میں ہماری دعا ہے کہ تمام مخالفین جو جماعت کے وہ کتب جو حضرت مسیح صاحب نے لکھی ہیں وہ خود پڑھیں اور تحقیق کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے. آمین. ثم آمین. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد.